ہر طرف بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے نکاح کیا ہے۔ نکاح کو جب عام کریں گے زنا ختم ہو جائے گا۔ اپنی ذات سے ختم کریں کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنی قوم کے علاوہ کہیں کرنا بھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے اور یہ سیرت سے دوری کی وجہ ہے۔ کچھ نادان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی اپنی قوم میں ہی کرنی ہے، اپنے قبیلے میں ہی کرنی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کہیں باہر کسی اور قوم میں نہیں کرنی۔ اور اس بدبودار نعرہ، اس بدبودار جملے کے بعد کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں جن کی شادی کی عمر گزر رہی اور کتنی ایسی بچیاں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی اس بات کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے۔ تو یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو سیرت سے دور ہیں، وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی غیر قوم میں کی، بنو ہاشم سے بنو امیہ میں کی ہے۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بنو امیہ میں کی، اس کے بعد حضرت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ کیا، وہ بھی بنو امیہ کے اندر۔ تو حضور اگر بنو ہاشم ہو کے بنو امیہ کے اندر غیر قوم کے اندر شادیاں کر رہے ہیں بیٹیوں کی، تو اس دور کے اندر جو نعرے لگا رہے ہیں ہم نے تو بیٹی اپنی قوم میں دینی ہے، کہیں باہر کسی اور قوم میں شادی نہیں کرنی، یہ غلط بات ہے۔ بچیوں کی جو عمر ہے بلوغت ہے، اس کے بچی کے بالغ ہوتے ہی، بچے کے بالغ ہوتے ہی فوراً اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اس وقت جو فتنوں کا دور ہے، ہر طرف بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے نکاح کیا جائے۔ نکاح کو جب عام کریں گے زنا ختم ہو جائے گا۔ ہم نے زنا کو آسان کر دیا اور نکاح کو مشکل کر دیا۔ زنا کو آسان کیسے کیا؟ جب نکاح کے ساتھ شرائط رکھ دی، غیر شرعی شرائط، کہ یہ ہوگا تو وہ ہوں گے، اتنا جہیز ملے گا نکاح کیا جائے گا، اتنا لڑکا کہاں پیسہ کمائے گا نکاح کریں گے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، ایسی ساری باتیں وہ ہیں جنہوں نے نکاح کو مشکل کیا۔ تو اس لیے اس بات کو اپنی ذات سے ختم کریں کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنی قوم کے علاوہ کہیں کرنا بھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے اور یہ سیرت سے دوری کی وجہ ہے۔